والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس منه الفوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يصل الحبيب إلى الحبيب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سارے. رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں، میں رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں،
کفن سے شرمسار آیا ہوں، مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بڑھوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، پر اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، عبد المجید واسطے کہ ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، اور رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ اولاد رشید پڑھ لو۔ سٹیج تے تشریف فرما حضرت محترم انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، عزیز محترم عبد المجید سہیلی تعزیت اور ایثار ثواب واسطے تسوں سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ رب لم یزل عزیزم عبد المجید کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے، رب کائنات اس مرحوم نوجوان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ تے اللہ تو دعائے کہ اللہ ہر مومن مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماوے، تے مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ دوستو، میرے تو پہلے حضرت مولانا صاحب بڑے احسن انداز دے اندر تہاڈے دلاں دے وچ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری دا جذبہ
اجاگر کرے دے بہل حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دی کامیابی تے کامرانی دا راز میرے آقا دی اطاعت دے اندر ہے. سبحان اللہ. جے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا دامن چھوڑ دیتا اللہ دی قسم او اس دنیا دے اندر بھی برباد ہے تے آخرت دے اندر بھی برباد ہے. تے جائیں میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمین شریفین نال اپنی تھوڑی جی وابستگی بھی رکھی جا. تمہارے سامنے ہے مثال ایک کل گزرن علامہ خادم حسین رضوی صاحب سوشل میڈیا دا دور ہے بلا کسی تفریق و اختلاف دے میں دلی طور پہ عرض کر رہا کہ دوستو اللہ دنیا دے اتے ہی لکھے دے کہ جیڑا میرے تے میرے یار دا ہے میں ہوں دا. جیڑے میرے آقا دے قدمہ دے نال جڑ گئے آنکھوں اڑ گئے. انہاں کو مقام ملیا, انہاں کو بلندیاں ملیاں, انہاں کو عظمتاں ملیاں, انہاں کو رفعتاں ملیاں, انہاں کو برکتاں ملیاں. اللہ نے یہ لوگاں دے دلاں دے اندر بات پاتی ہے. دوستو حدیث پاک کی چاہتے کہ جڑا اللہ دا بن منجے اندے حبیب دا بن منجے اللہ سمندران دیاں دریاواں دیاں مچھلیاں کو بھی آ دے کہ جے دے واسطے آئے ہاسے وہ کم سا کو بھل گئے. اسا دنیا دے مرغزاراں دے اندر دنیا دیاں شوخیاں تے شیخیاں دے اندر اس قدر لہو لعب دے اندر مشغول ہوئی گئے کہ سکو موت بھر گئی ہے, اسا لوگاں کو آخرت بھر گئی ہے اور ایک اور ذہن تلے گئی ہے کہ اگر آخرت دے اندر کوئی شے کم معمولی ہے, کوئی چیز کم معمولی ہے تو او میرے آقا دی اطاعت غلامی کم معمولی ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حالت میرا اتنا فکر کر دے حل کہ حدیث پاک دے اندر آنے جس دل میرے آقا نے دنیا تو برقع وٹائے اسرائیل عویل میرے محبوب دے دروازے دے ہوتے آئیں آکے کنڈا کھٹ کھٹ آئیں اجازت طلب کی تینے سینے اجازت فرمائیں اسرائیل عویل جل حاضر خدمت ہوئے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو پہلے نہ حضرت آدم کو اجازت کیتی میں نہ نوح کو اجازت کیتی میں نہ ابراہیم و زکریا کو نہ یعقوب و یوسف کو نہ یونس و موسیٰ کو کہ نبی کو اجازت نہیں کیتی پیغمبر کو اجازت نہیں کیتی. اللہ نے حکم دیتے میرے محبوب دے دروازے تے ویدا پائیں پہلے اجازت طلب کری, اگر اجازت ملے ول اندر داخل ہوئی, اگر اجازت نہ ملے تے وقت اندر داخل نہ تھی بھی. میرے دوستو میرے بزرگو میرے آقا دی مرضی خدا دی مرضی ہے, خدا دی مرضی میرے مصطفیٰ دی مرضی ہے. میرے بزرگوں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں
اسرائیل نے اجازت مانگی ہے، میرے آقا نے اجازت فرمائی ہے۔ اسرائیل امین آکے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو کوئی اختیار دیتے، ان اللہ خیر عبدی، حضور فرمائیں اللہ نے بھی کوئی اختیار دیتے، جبریل کوئی اختیار نہیں، میکائیل کو نہیں، حضور کو اختیار ملنا پہ۔ میرے آقا کو اسرائیل عرض کریں یا رسول اللہ، اللہ نے اختیار دیتے، چاہو تے دنیا تیرا پسند فرماؤ، چاہو تے اللہ دی ملاقات پسند کرو۔ میرے محبوب نے فرمایا اے اسرائیل، اگر دنیا تیرا ماں تے کتنا عرصہ، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، کتنا عرصہ؟ اسرائیل ابین نے آکھیا اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، چاہے 2000 سال، 5000 سال، پھر بھی اللہ دی ملاقات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ کرائے، جب اسرائیل نے گل کی تھی، حدیث پاک کی جو عرض کر رہے ہیں، آپ کوئی گل نہیں بنا رہے ہیں، علماء بیٹھن ذمہ داری نال عرض پیا کریں نا۔ صحیح نے فرمایا اسرائیل توقف کر، جبریل کو سجو، کہ کو سجو؟ یہ نوری ملائکہ بھی میرے محبوب دے درد غلام ہیں، حضور دے درد کیا ہیں بولو نا؟ غلام ہیں، نوکر ہیں، انہاں دا چارہ کار نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ دی غلامی کو لو ذرا بھر بھی روح گردانی کریں۔ جناب جبریل کو بلاؤ، جبریل حاضر خدمت ہیں۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حکم ہے؟ صحیح نے فرمایا جبریل اگے 23 سال کو لو، 23 سال کو لو، اللہ دا پیغام میں محمد تک گھرنا دا ہوئے، آج میں محمد دا پیغام میرے خدا کو لے جاؤ۔ میرے دوستو، میرے بزرگ، جبریل عرض کیتے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حکم ہے، کیا فرمان ہے؟ صحیح نے فرمایا اے جبریل، اللہ کو ان کے آنکھوں اسرائیل آیا بیٹھے، تو نہ حکم بھی گھرنے، لیکن من کو توقف کرائیں گی، ٹھہرائیں گی، بہ جاؤ، بہ جاؤ۔ اسرائیل بیٹھے تھی، آؤ اللہ میں اپنا فیصلہ کہ دنیا تیرا ماں یا تیری ملاقات پسند کراں، اے فیصلہ بات دے اندر نسے ساں، پہلے میری اے تسلی کراؤ، اے تشفی کراؤ کہ میرے دنیا تو برقع بٹاور دے بعد میری امت دے نال کیا معاملہ فرمیس۔ وہ نبی رحمت، وہ نبی رحمت، وہ نبی شفقت۔ میری امت دے لوگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنے نبی دا اپنی ذات نال پیار دیکھو، اپنے نبی دا تمہارے نال محبت دیکھو، شفقت دیکھو، رحمت دیکھو، کرم نوازی دیکھو، تعلق دیکھو۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ توجہ میرے پاس سے کرائے، یہ اللہ دا قرآن پہ ان دے اندر ایک آیت آئی کھڑی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے کوہ تور تے گئے نا، توجہ ہے، کوہ تور تے اللہ کو آکھے نے اللہ پاکا ایمیں کر کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ
میرے واسطے میری امت واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ این دنیا دیاں بھلائیاں بھی مقدر کر چاہتے آخرت دیاں بھلائیاں بھی مقدر کر چاہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری گال کو ہوائے چ نہ اڑے سو جو اللہ دا قرآن ہے وَاكْتُبْ لَنَا سبحان اللہ سبحان اللہ فی هذه الدنیا حسنہ سبحان اللہ وفی الآخرت حسنہ سبحان اللہ اللہ این دنیا دیاں بھلائیاں چنگائیاں اچھائیاں وہ بھی میری امت تے مقدر کرتے آخرت دیاں اچھائیاں بھلائیاں بھی میری امت تے کیا کر مقدر کر چاہ سبحان اللہ سبحان اللہ اِنَّا ہُدْنَا اِلَيْكَ اگر اے تو کر چھوڑے سے تو تسا ہدایت دے رستے تے ٹور پوسوں سبحان اللہ سبحان اللہ کون منگدا پہ موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ جناب موسیٰ کلیم اللہ سبحان اللہ لیکن جب انہوں نے یہ درخواست کی تھی نا سبحان اللہ اللہ نے فرمایا قالا سبحان اللہ قالا عذابی اصیب بها من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء اے کلیم دل سونا میرا عذاب جڑا ہے نا میرا عذاب اصیب بها من اشاء جن دے اتے چاہساں یعنی تیری امتی چوں جو بھی غلطی کرے سی فوراً میرا عذاب پکڑ کرے سی ایک گال نہیں جو دنیا دیا بھلانگیا دے ماں آخرت دیتے چلو گل تو حالی سن گندہ لیکن دنیا دے اتے جو بھی غلطی کرے سی عذابی اصیب بہا میرا عذاب ان تے پہنچ سی بندہ زنا کرے دے متھے تے لکھی جویں دے زانی آندہ پائے بندہ چوری کرے دے پیشانی تے لکھی جویں دے چور آندہ پائے بندہ جاری کرے دے ول تھوڑی جی ترمیم تھئی ہے راتی چوری کی تیئے سویرے دروازے تے لکھیا کڑا ہے این رات چوری کر کے آئے میں آپو نہیں آدھا پیا اللہ دا قرآن لسینا کرے میرے دوستوں میرے بزرگوں موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی لیکن اللہ کول جو منگ دل کہ اللہ دنیا دیا بھلائیاں تے آخرت دیا بھلائیاں دہائی جہانہ دیا چنگائیاں دے چاہ اللہ فرمائے نہیں نہیں میرے کلیم اے نہیں ہو سکتا جو گناہ کرے سن بدلے دے اندر عذاب مل سی قرآن اٹھا کے دیکھو اللہ نے ایک قسم دا عذاب نہیں فرمایا والجرادا والجرادا والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات کدھیں مکھیاں دا عذاب کدھیں مچھراں دا عذاب کدھیں ڈیڈاں دا عذاب کدھیں مینڈکاں دا عذاب کدھیں اور جناب والا کچھواں دا عذاب کدھیں خون دا عذاب ایک گناہ بدلے دے اندر عذاب دوجا گناہ بدلے دے اندر عذاب تریجا گناہ بدلے دے اندر عذاب چوتھا گناہ بدلے دے اندر عذاب اور حضور دا امتیہ کتھا دیں شکرانے ادا کرے سے اپنے نبی رحمت دے کہ من جملہ سارے گناہ کی تن ول بھی عذاب کنے بچہ بیٹھے کیوں وجہ کیا ہے اللہ فرمائے میں خدا کو حیا آندے میں خدا کو لحاظ آندے میں کو کیا آندے لحاظ آندے کیڑی شاید لحاظ کریں دے اللہ پاکا تو تے قرآن چاکھی واللہ لا یستحیی منکم میں اللہ کہیں گال دے کرن کلو لحاظ نہیں کریں دا لیکن اتھوں کیڑی شاید لحاظ پیا کریں دے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم
میں خدا کو لحاظ آندے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میرے حبیب تسوں بھی ہو وہ تے میں عذاب بھی دے ماں تسوں بھی ہو وہ تے میں عذاب بھی دے ماں میں خدا کو ایک گال ٹھان دی نہیں میں کو ایک گال ٹھان دی نہیں وہ جے منہ والے دا منہ ہے کہ نہیں اون دے منہ دو بھی ڈٹھے ویچا ہیں ناراض نہ تھی وے انہاں دے منہ دو ڈٹھے وے بلا اپنے منہ دو ڈٹھے وے کرے اون ویلے تے ناشتہ نہیں کرے دا جب تک نبی دی سنت کو ذبح کر کے تے گندی اروڑی تے نہ سٹے اون ویلے تے کوئی چین نہیں آندا آدھے خارش تھی نہیں کھڑی ہے آدھے یار منہ اچھا نہیں کھڑا لگتا سستی پہ تھی دیئے سر ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا محمد یوسف سے رحمت اللہ علیہ اصل کشف کرامات دے قائل ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی مواجہ شریف تے باندھے ہیں فرمائیں خواب ایک سیدی زیارت نصیب ہوئی ہے میں عرض کی تمی آقا جلے تساں این ظاہری دنیا تے تشریف فرما ہوئے سالہ عقیدہ ایمان ہے میرے آقا قبر دے اندر روضہ اتھر دے اندر ہن بھی اویں حیات النبی ہن جویں دنیاوی حیات حاصل ہے آقا ظاہری دنیا دے ہوتے کہنا ناراض ہو ہا توارے کل آدھا ہا تو سرخ انور پھیر کھن دے آوے تے ہن روضہ اتھر دے اندر ہو ناراضگی دا پتہ کیویں چل دے صحیح فرمایا جڑا بندہ میں محمد دی سنت کو ذبح کر کے آن دے میرے مواجہ شریف تے سلام کرے دے میں محمد ہوں دے کل رخ انور پھیر گندا ہوں چہرہ انور پھیر گندا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہے ہیں کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے شان سنو عظمت سنو مقام سنو موسیٰ کلیم اللہ کھن لگے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا اللہ دنیا دیا بھلائیاں بھی تے آخرت دیا چنگائیاں بھی میری امت دے مقدر کر چا مالک لم یزل نے فرمایا اے میرے کلیم اے نہیں ہو سکتا اے نہیں ہو سکتا جڑا دنیا تے گناہ کرے سی دنیا تے سزا لے ساں عذاب لے ساں آخرت دا معاملہ وتگوئے لیکن اللہ سیاں ایک کیا بجائے تو رحیم رحمان ہے تو کریم ہے تو شفیق ہے مالک لم یزل نے فرمایا توجہ کرائے مختصراً نسیلا پیا اللہ پاک نے روحے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اہل علم سمجھ دن قرآن دا اسلوب بیان اللہ فرمائے اے موسیٰ منگدا تو پئی کہ دوہائیں جہانا دیا نعمتاں میری امت دا مقدر کر میں اللہ تے کو وحدہ پیاں جو اے دوہائیں جہانا دیا نعمتاں میں مقدر کر چھوڑین میں لکھ چھوڑین کہ دے واسطے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی و جڑا میرا آخر الزمان نبی آسی آمنہ دلالہ سی عبداللہ دا چندر آسی او دی امت واسطے دنیا دیا بھلائیاں بھی مقدر کر چھوڑین تے آخرت دیا بھلائیاں بھی مقدر کر اے منگ دے پائیں نہیں ملیاں تے اے بن منگیاں اون ویلے جر لے تو ساں تے میں ہاسے بھی کوئی نہ جر لے تو ساں تے میں
ہاسے ہی کوئی نہ سارا وجود ہی نہ ہا ہیں خیال ہی بھی نہ ہاسے ایسے سونے نبی کنے منہ پھیری بیٹھے ہوئے ایسے پیارے پیغمبر کنے منہ پھیری بیٹھے ہوئے روگردانی کی تھی بیٹھے ہوئے توجہ فرماؤ میرے دوستو میں اپنی غلطے بتاؤ کہ جبریل امین کو فرمایا ونجو اللہ دے حضور عرض کرو گل یاد ہے نا ونجو اللہ دے حضور عرض کرو اللہ میں اپنا فیصلہ کہ دنیا تیرا آمنے یا تیری ملاقات تے آمنے بعد دے اندر سنے سا پہلے تو سامنے کوئی نساؤ اللہ میرے دنیا تو برقہ بٹا مردے بعد میری امت نال کیا معاملہ فرمیسو رحمت والا معاملہ فرمیسو یا سختی والا معاملہ فرمیسو پہلے میری یہ تسلی کراؤ پہلے میری یہ تشفی کراؤ اللہ جب تک یہ تسلی نہ تھی سی میں اپنا فیصلہ نہیں کریں گا میرے دوستوں میرے بزرگوں مالک لم یزل نے فرمایا جبریل میرا پیغام لے جا میرے محبوب کو آنکھ ایتے دنیا ہے لیکن آخرت دے اندر بھی فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى فرمایا میں تو کو اتنا عطا کرے سا اتنا عطا کرے سا اتنا دے سا فترضا جب تک تو سا راضی نہ تھی سو موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی رب نے تور تے سجے آؤ میرے کول کتاب گھن ونجو کیا گھن ونجو توجہ فرماؤ کیا گھن ونجو کتاب آکھے کلام نہیں آکھیا کیا آکھے کتاب آکھے کلام نہیں آکھیا کتاب لکھی ہوئی تے کلام اوہے جڑی بولی ونجے کلام اوہے جڑی بولی ونجے تے بولیندا بندہ اونوے لے ہے کہ جڑی شے بول اندروں نکلے کتھوں نکلے تسا بولیں دے وے میں بولیں نا میں بولا میری کلام تسا بولو توالا کلام بندہ کیویں ہے یہ پھیپڑے ہیں انہیں چوں ساہ اے نکل دے گلے دی نالی دے نال ٹکران دے ول او لفظاں دی صورت حرفاں دی صورت زبان ادا کریں دیئے یعنی کلام او کو آکھا ویندے جڑی کہہ دے اندروں نکلے وہ کائنات دے اندر کوئی ایسی شے نہیں جڑی اللہ دے قدرت والے وجود دے اندروں نکلی ہوئے ما سوائے اس قرآن دے جو اے خدا دے قدرت والے وجود دے اندروں نکلے اے اندہ کلام ہے اے اندہ کیا ہے بولو نا زورل بولو کلام ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کرنی آپ توجہ کرو میری طرف میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کائنات کو اللہ پاک نے یہ تسلی فرمائی تشفی فرمائی فرمایا نعرہ تکبیر بھائی جان ست بسم اللہ ویرن کیا ہے سبحان اللہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ موسیٰ کلیم اللہ دور دے بیدنا کیا گھننا کتاب کیا ملتی ہے بولو نا کتاب تورات کتاب
تے میرے آقا کو اللہ دے دے اپنا کلام کیا دے دے کلام کلام تے کتاب دے اندر فرق ہے کتاب تے کلام دے اندر فرق ہے کلام جو بولی بنے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں کائنات دیاں بڑیاں نعمتیں ہیں جڑیاں اللہ نے تو آپ کو عطا کی تیاں گن نہیں سے سکتے شمار نہیں سے کر سکتے لیکن دو نعمتیں ایسیا ہیں جنہ دا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہونا بھی چون ایک نعمت اللہ دا قرآن ہے تے دوجی نعمت صاحب قرآن ہے دوجی نعمت صاحب قرآن تو میرے دوستو موسیٰ کلیم اللہ کلام نہیں کتاب گھنن گئن جلدی پہ کرینل ہمیں چلتے نہیں تے بھج دے پائنا اللہ پاک نے فرمایا اے میرے کلیم کیوں جلدی کر رہے ہو کیوں جلدی پہ کرے دے بے حضرت کلیم اللہ جواب دینل آدن عجلتو الیکا رب لترضا اللہ میں جلدی اس واسطے کرے نا توجہ میرے پاس ہے چاولاں تو توجہ تو نہیں تھی بھئی میری گل سنو قرآن سنے نا پی موسیٰ علیہ السلام آدم اللہ جلدی اس واسطے پیا کریں گا لترضا تاکہ تو راضی تھی پویں تو راضی ہو پویں موسیٰ علیہ السلام تے آدم اللہ تو راضی تھی پویں لوگوں حج تے دے ارادہ کیا ہو دے حج کرے سو تاکہ اللہ راضی تھی وے یہ نا نماز پڑھ دیں کیوں کہ اللہ راضی تھی وے زکاة دے دیں کہ اللہ راضی تھی وے صدقات دے دیں کہ اللہ راضی تھی وے نوافل پڑھ دیں ربا تو راضی تھی پو تہجد پڑھ دیں تاکہ تو راضی تھی پو مولوی خدا دے حضور جھک دے ادھے ربا تو راضی تھی پیر اللہ دے حضور جھک دے ادھے ربا تو راضی تھی غوث قطب عبدال عباد خیار تابی صحابی اللہ دے حضور جھک دے تاکہ ربا تو راضی تھی ساری دنیا کوشش کرے کہ ربا تو راضی تھی تے اللہ کے میرا محبوب میں تے کو اس واسطے عطا کرے نا تے کرے نا راسا جو تاکہ تو سا راضی تھی پو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری گل سمجھے یا نہیں سمجھے سبحان اللہ اساں بھی کوئی پروگرام بنائے جو اس پاک نبی کو راضی کروں ہلاو تے چاہ بنائے سے نہیں سبحان اللہ نہیں میں کوئی دسو بنائے سے ایو کہ سودا بغیر ملاوٹ دے نہیں بیچنا جب تک جھوٹ نہ بولوں آدھے ہیں مولی صاحب کاروبار نہیں تھی دا جب تک سود دی ملاوٹ نہ کروں آدھے ہیں مولی صاحب ہوں میں لیتا ہی چپ تھی گئے یہ میں نا پہلا دیں گورنمنٹ کیتے فلاں کیتے گورنمنٹ آکے ملاوٹ تو سا کرو پاک پیغمبر فرمائے من غش فلیس منا سبحان اللہ تو کیا مسئلہ ہے بزرگوں میرے کو زور وافر کوئی نہیں بھی میں ایمیں گل بیٹھا کرے نا ہوا اچھ اللہ ہوتے جا فرض ہے کہ نہیں ہے بوڑھے ماں باپ کو کوٹھی جو بناؤں وہ بھون والی کوٹھڑی جھا دینے ہیں ابا
اما تو سا ایتھا کھنگ دے ہونا ساری ندر خراب تھی دیئے تو سا کھنگار سٹے دے ہو سارے کارپٹ تے کلین خراب تھی وہ ویلا یاد نہیں جب تیرے چ اتنی طاقت نہ ہے کہ اپنے اتے آیا ہویا پیشاب یا پخانہ تو صاف کر سکیں ہاں گندگی نہ لچھڑیا پیا ہوندا ہمیں تے اون ویلے اللہ نے اماں دے دل دی اے ہمدردی پیدا کیتی ہے کہ وہ انہاں ہتھاں نال کراہت نہیں کریں دی تیری گندگی بھی صاف کریں دی ہے تیرا پیشاب بھی دھو دی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا اپنی گل ختم پیا کریں گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جب جبریل کو بھیجے کہ اللہ کو لے پوچھ کے آؤ میں اپنا فیصلہ بات دے اندر سنے سب پہلے پوچھ کے آؤ کہ میری بات میری امت نال کیسا معاملہ فرمائے سو جبریل امین گئے اللہ کو آنکھیں دے اللہ پاک نے جواب فرمایا کہ لا یخزیک اللہ لا یخزیک اللہ میرے حبیب کو آکھو میں تو کو اپنی امت دے معاملے دے اندر رسوا نہ کرے سا امت دے معاملے دے اندر پریشان نہ تھی منڈے سا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى میں تو کو عطا کریں گا راسا دیتا بھی ہم تے دیندہ بھی راسا عطا کیتا بھی ہم تے عطا کریں گا راسا اللہ کتنا لے سے فرما فترضا جب تک تو سا راضی نہ تھی سو میں اپنی عطا دے اندر بس نہ کرے سو میرے دوستوں میرے بزرگوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دن او لوگوں اس دن دے اندر جب اللہ تش دی آوازوں سی پیاس دی آوازوں سی ساری دنیا اپنے گناہوں دے پسینے دے اندر ڈبی وسی کوئی گٹیاں تائیں کوئی گوڑیاں تائیں کوئی ناف تائیں کوئی سینیاں تائیں کوئی نک تائیں تے کوئی غوطے ودے کھانے اوسن فرمایا اس وقت ہر بندے دی زبان تے نفسی 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 دی آواز ہوسی کیا نبی کیا ولی کیا پیر کیا غوث کیا قطب کیا عبدال ہر کوئی نفسی نفسی آدم بھی آکسن نفسی نفسی موسیٰ بھی آکسن نفسی نفسی لیکن انہاں ساریاں آوازوں دے وچوں ایک آواز آسی امتی 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 لوگ دیکھسن حیران کی نال ایک کیا دی آواز ہے کیسی آواز ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں وہ آواز آمنہ دلال محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز جو جب ملتے امتی امتی دنیا تے رہنتے امتی امتی دنیا تو ویدے پہنتے امتی امتی یہ روز محشر تاؤ بھی فرمائے امتی 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 اللہ فرمیسی کیا چاہنے میں اللہ میری امت فرمایا او مقام محمود سامنے ہے حضور فرمینے میں بیسا سر سجدے دے اندر پیسا اتنا لمبا سجدہ کہ آج تک کہیں نہیں کیتا اندھے وچ اتنے مناجات بیان کرے سا اپنے اللہ دے کہ او الفاظ میرا اللہ ہوں ملے میرے دل تے القا کرے سی میں رو کے عرض کرے سا اللہ دنیا تے بھی یہ کچھ آستا ہمیں اللہ میری امت جتنی گناہگار خطاکار تھی ونجے میری امت دے گناہ دو نہ دیکھی بلکہ میں محمد دیاں رو دیاں ہویاں دعا دو چلے کی حضور فرمیدن ول اللہ پاک فرمیسن ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد کریم سر اٹھاؤ سل توڑتا وشفا تو شفا جو سوال کرو عطا کی تاویسی جو منگو او دیساں جو منگسو میں عطا کرے سا دیسی یا نہ دیسی حضور کہنے کونو منگسن بولو نا پیر سائیں کہنے کونو منگدن بولو نا میں کہتے کونو منگدہ آخری گل بھائی حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڑے والی سرکار ایک بزرگ گزرن اللہ دے سنے وے نا سنے وے
سبحان اللہ وطن کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے اور سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جتنے ختم شریف پڑھے گئے جتنے قل شریف پڑھے نے سورہ فاتحہ پڑھی نے درود شریف پڑھے نے حضرت نے جو مکمل کی تھے یا اللہ گھرہ دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو تلاوت کلام پاک ذکر اذکار کیتے نے تسبیحات کیتے نے صدقہ و خیرات کیتے نے یا اللہ اس سارے دا ثواب آقائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ اکرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب عزیزم عبد المجید دی روح کو پہنچا یا اللہ ان دی قبر کو جنت دے باغیں جو ہی باغ بنا یا اللہ ان دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما یا اللہ بحیثیت انسان جو بھلاں جرم و قصور ہیں تم معاف چا فرما یا اللہ اتنے خاندانہ دے لوگ تیرے حضور ہاتھ اٹھا کے بیٹھن انہاں دے اٹھے ہتھاں کو تو خالی بناویں تیری شان کبریائی دے لائق نہیں میرا اللہ یا اللہ انہاں دے اٹھے ہتھاں کو خالی نہ والا یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھن جنہاں دے بزرگ بھائی رشتہ دار دنیا درست ہو گئے والدین درست ہو گئے سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما یا اللہ قبولیت والی گھڑی ہے میرے برادر محترم پیر جعفر مزمل صاحب نے میں کو یاد دلائیے میرے برادر کبیر حضرت پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آمین آمین جنہوں نے کٹھے میری زندگی تے کئی ماہ و سال بیتے یا اللہ انہوں نے قبر کو منور فرما یا اللہ وہ جنہیں تیرے حبیب نے فرمائے کہ صاحب الجنت بلغن جنتی آدمی بھولے بھالے سادے سودے بندے یا اللہ انہوں نے مغفرت فرما پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب نے مغفرت بخشش فرما یا اللہ جتنے بزرگان دین اولیاء اللہ دنیا رخصت ہو گئے یا اللہ انہوں نے مغفرت بخشش فرما یا اللہ پیر سید فضاء صاحب صاحب احسان پر والے یا اللہ انہوں نے مغفرت فرما انہوں نے قبر کو منور فرما انہوں نے قبر کو روشن فرما روشن ہے مزید روشنی عطا فرما یا اللہ ساری دعا قبول اور منظور فرما ہم خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہے خلق کے رادے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے ہیں ہاتھ در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وأهل بيته وأحبائه وأزواجه وبناته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم